السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سفیان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تو ہم نے پہلے آپ کو 2 قسطوں میں بتایا تھا بابر کے کچھ حالات کے بارے میں اور وسطی ایشیائی مہم کے بارے میں، اور بابر کی آخری قسط میں ہم بایوگرافی آف بابر کی آخری قسط میں ہم آپ کو اس کی برصغیر پر حملے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کابل میں قیام کے دوران برصغیر پاک و ہند کا رخ کیا بابر نے۔ ابتدائی دور پر بابر نے برصغیر پاک و ہند کے جغرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے چند چھوٹے حملے کیے، جو کہ 1516 سے 1524 کے دوران تھے۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی اپنے ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشات کی وجہ سے اپنے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس کے امراء اور افسران اس کی سخت مزاجی سے ناراض تھے، بلکہ پنجاب کے گورنر نے تو ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر دولت خان لودھی نے بابر کو حملے کی دعوت دے دی اور اسے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لاہور پر قبضہ کر لیا، حملہ کیا اور ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کیا۔ دولت خان لودھی کا تو خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت دے کر واپس چلا جائے گا، مگر بابر نے ایسا نہ کیا اور اپنا ایک نگران چھوڑ دیا لاہور میں، وہاں پہ مقرر کیا اور دولت خان لودھی کو صرف جالندھر کا علاقہ دے دیا۔ بابر کے جانے کے بعد دولت خان لودھی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اپنے گورنر کو کارروائی کرنے کو کہا تھا، مگر اب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا، کیونکہ تمام حکمران دولت خان لودھی سے مل چکے تھے۔ ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت ابراہیم لودھی کے امراء تک بھی پہنچ رہی تھی، تو انہوں نے اسے ایک متبادل سمجھا اور اپنی وفاداریاں بدل لی۔ ان میں سے اکثر نے بابر کو ہندوستان پر حملے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور دعوت بھی دے ڈالی۔ تو یوں بابر کی پانی پت کے میدان میں ایک خونریز لڑائی ہوتی ہے۔ بابر کابل سے ہندوستان کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے سیالکوٹ پہنچ گیا۔ دولت خان لودھی کا بابر کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل تھا، لہذا اس نے فوراً اطاعت قبول کی۔ پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر نے دہلی کی طرف بڑھا۔ اسی دوران دولت ابراہیم لودھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ لڑائی اپریل 1526 میں لڑی گئی، جس میں بابر اور ابراہیم لودھی کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ابراہیم لودھی کی فوج، جو کہ ایک منظم فوج نہیں تھی، مگر بابر کی فوج ایک منظم فوج تھی۔ ظہیر الدین بابر کی فوج تعداد میں بہت ہی کم تھی۔ بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا، اگر کوئی کوتاہی کرتا تو اسے فوراً ہی سزا دی جاتی تاکہ دوسرے سے عبرت پکڑیں۔ بابر نے خود ہی لکھا ہے کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے مگر لڑنا نہیں۔ اس نے تبصرہ کیا تھا اس جنگ کے بعد۔ بابر کی فوجی حکمت عملی بھی کمال کی ہوتی تھی۔ بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی تھا، وہ جنگ سے پہلے ارد گرد کا ماحول، اپنی طاقت اور دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کو کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جنگ ہوتی اور اس کا مقابلہ ایک بڑے لشکر سے ہو جاتا تو اب وہ اپنے ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کر کے یا خندق کھود کے اپنی فوج کو محفوظ کر لیتا تھا۔ اسی طرح اس نے فوجی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس جنگ میں چھکڑوں کا استعمال کیا اور ان کی قطار بنا دی تاکہ دشمن کی پیش قدمی رک جائے۔ لڑائی میں ہر حرکت سے بابر بخوبی آگاہ رہتا تھا اور نہایت ہی حاضر دماغی سے فوری فیصلے کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا تھا۔ اس طرح توپ خانہ بھی بابر کے پاس موجود تھا۔ بابر وہ پہلا شخص تھا جس میں برصغیر میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس کی فوج میں اس قیام کے لیے ایک نہایت ہی مخصوص دستہ تھا۔ جب فوج آمنے سامنے ہوئی تو بابر کی فوج کے توپ خانے نے ان پر حملہ کر دیا، بارود پھینکنا شروع کر دیا۔ حریفوں پر برتری دلانے کے لیے ان کا توپ خانہ ہی کافی تھا، کیونکہ دوسرے جنگی ہتھیار تیر، تلوار وغیرہ اس کے مقابلے میں بہت کم مؤثر تھے۔ توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے جنگ میں توپ خانے سے ہراساں ہو کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے، اس لیے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی اور اسی کے ساتھ ہی ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور بابر ایک فاتح بن گیا اور ہندوستان کا فاتح بن کر موریہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔
اس نے 4 سال اور 1526 کے بعد 1530 میں بابر کی وفات ہوئی، جس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اور ناظرین ہم آپ کو اب اگلی کیس میں بتائیں گے کہ ہمایوں سے کیسے برصغیر کی یہ سلطنت چھینی گئی اور اس نے پھر وہ سلطنت کیا حاصل کر لی تھی یا نہیں، کیونکہ برصغیر میں ایسا بہت ہی کم بار ہوا ہے کہ ایک بادشاہ سے چھینی ہوئی سلطنت ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہوئی کو دوبارہ حاصل کر لینا بہت ہی مشکل تھا۔ تو کیا بابر جس کی اشیاء میں اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے میں ناکام ہوا تھا، تو اس کا بیٹا کیا برصغیر میں اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا یا نہیں؟ اس کے لیے ہماری اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔